دوستو، بل گیٹس سے ایک انٹرویور نے پوچھا کہ آپ نے اتنی کامیابی کیسے حاصل کی، تو اس نے جواب دیا کہ اس لیے کہ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو 2 آنکھوں، 2 کانوں، 2 ہاتھوں، 2 ٹانگوں، ایک دل اور ایک دماغ کے ساتھ پیدا کیا ہے، تو اس نے کامیابی کا دروازہ بھی کسی کے لیے بند نہیں کیا، بلکہ اسے بھی بلا تفریق اور بلا تخصیص سب کے لیے کھلا چھوڑ دیا ہے۔ لہٰذا میں نے اپنی زندگی کے لیے خود کامیابی کا انتخاب کیا ہے۔ کامیابی ایک فیصلہ ہے جو اسے بروقت کرتے ہی ناکامی ان کا مقدر نہیں بنتی۔ بل گیٹس کی کس طرح سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خدا نے کامیابی ہم سب کو مشترکہ میراث بنایا ہے، لہٰذا ایک معینہ رستم پر چل کر ہم نے اپنے حصے کی کامیابی سمیٹنی ہے۔ دوستو، اپنے حصے کی خوشحالی یا آسودگی اور نام مانا ہے، اور خدا نے ہمارے لیے ایسے حرام نہیں کیا، تو ہم ان نعمت سے محروم کیوں رہیں؟ اگر ہم اچھے رائٹر بن سکتے ہیں تو ہمیں بن جانا چاہیے، اگر اچھے سائنسدان بن سکتے ہیں تو ہمیں بن جانا چاہیے، اگر ہم استاد بن سکتے ہیں تو ہمیں بن جانا چاہیے، اگر ہم اچھے بزنس مین بن سکتے ہیں تو ہمیں بن جانا چاہیے۔ زندگی نے میدان ہمارے لیے خالی رکھا ہے۔ ہمارے لیے کامیابی دنیا کے داخلے پر کوئی نو انٹری کا بورڈ نہیں ہے۔ اگر یہ ہمارا حق ہے تو ہم پر اس کا حصول فرض ہے، ورنہ ہمیں خدا کو یہ ہاتھ، ٹانگیں اور دل اور دماغ واپس کر دینا چاہیے۔ بیکار اعضاء کے بدن میں کوئی ضرورت نہیں۔ ہمارے یہ اعضاء ہم سے درخواست کرتے ہیں کہ برائے مہربانی ہمیں استعمال کیجیے، ہم سے وہ کام لیجیے جس کی خدا نے تخلیق کیا ہے۔ یہ اعضاء ہمیں یقین دلاتے ہیں کہ ان کے پیچھے لوگوں کو کامیابی اور جیت کی منزلوں تک پہنچا چکے ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ ان لوگوں نے اس سے کام لیا نہیں ہے۔ اگر یہ اعضاء ہمیں ہماری منزل تک نہیں پہنچا سکتے تو ہمیں ان ہاتھوں، ٹانگوں اور دماغ کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے تو کئی گنا بہتر ہوتا کہ ہم معذوری کی زندگی گزارتے ہوئے مر جاتے۔ کم سے کم اس احساس کی تکلیف تو چھٹکارا مل جاتا کہ کچھ ہوتے ہوئے بھی زندگی میں اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکے۔ ہم نے آئنسٹائن میں کیا فرق ہے؟ ہم میں اور ایڈیسن میں کیا امتیاز ہے؟ ہم میں اور لیونارڈو وینچی میں کیا اختلاف ہے؟ بس یہی کہ انہوں نے خدا کی اس عظیم نعمت کی اہمیت کو دل سے سمجھا، پھر اسے استعمال کرتے ہوئے وقت کو اپنے حکمرانی کے لیے تسخیر کر لیا، اور وہ عظیم نعمت دماغ جس کا صحیح استعمال کامیاب اور ناکام کے درمیان فرق بنتا ہے۔ دوستو، کہتے ہیں کہ یہ جو صورت ہے ایک خرابی کی، پہلی سیڑھی ہے کامیابی کی۔ کوئی بھی شے اتنا جلدی نہیں مرتی جتنا ایک تنگ دماغ نیا خیال مرتا ہے۔ ہمارے رویے ہماری کامیابی کا پتہ دیتے ہیں۔ ضرورت پوری ہو سکتی ہے مگر ہوس نہیں۔ نئے دوست ضرور بنائیے مگر یہ پرانوں کی قدر بھی کیجیے، کیونکہ یہ چاندی ہے وہ سونا۔ اگر امن چاہتے ہو تو جنگ کے لیے تیار رہو۔ کاروبار سائیکل چلانے کے مترادف ہے، یا تو آپ اسے چلاتے ہو یا گر جاتے ہو۔ ہلکی سیاہی سے لکھی ہوئی تحریر بھی بہترین یادداشت سے بہتر ہوتی ہے۔ جب تک آپ کا مختلف زوایہ نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، اس مختلف طریقے سے انجام نہیں دے سکتے۔ کمپنی اپنے مالک کا عکس ہوتی ہے۔ جو کتابیں نہیں پڑھتے انہیں کوئی برتری حاصل نہیں ہوتی۔ جو پڑھنا نہیں چاہتے، گائیک اصل نفع ہوتا ہے اور باقی سب چیزیں اضافی۔ ہم مستقبل پر زیادہ توجہ دیتے ہیں کہ ہمیں زیادہ وقت وہاں گزارنا ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے اخراجات خامیوں پر نظر رکھے ہوئے، کیونکہ ایک چھوٹا سا سوراخ بھی ایک بڑے بحری جہاز کو ڈبو سکتا ہے۔ لیڈر کی رفتار ہی ٹیم کی رفتار ہوتی ہے۔ ایک دوست بنانے کے لیے 1 سال لگ جاتا ہے۔ دوستو، اپنی کمزوریوں کو پہچانیے اور انہیں آج ہی دور کیجیے۔ اگر آپ میں کوئی کمزوری ہے تو اس سے پورا ادارہ تباہ ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی سزا کمزور ہوتی ہے تو اس پر توجہ دیجیے، کمزوری دور کیجیے اور مضبوطی سے آگے قدم بڑھائیے۔ ہوشیار آدمی وہ ہوتا ہے جو محبوبہ کی سالگرہ تو یاد رکھتا ہے لیکن اپنی عمر نہیں۔ خاموش رہنے سے میں اور ان کی خامیوں کا اندازہ لگاتا ہوں اور اپنے قابو پاتا ہوں۔ پریشان مت ہو، کیونکہ پریشانی چھوٹے مسئلے کو بڑا بنا کر پیش کرتی ہے۔ ضرورت کامیابی بھی سر انجام ہے، اس سے پہلے کہ مجبور بن جائیں۔ اپنی کمزوریوں کا آج ہی ادراک کریں اور اسے ختم کریں۔ چھوٹے دشمن کو بڑا دشمن مت بنائیں۔ اپنے وقت کو ایسے ہی مینج کریں جیسے آپ پیسوں کو کرتے ہیں۔ سوچیے، فیصلہ کیجیے اور وہی کیجیے جو آپ کو ٹھیک سمجھ